بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کی شب تھی۔ سالار عالم والے سلطان کوہ-ے-نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حوریں غلمان کی صفیں یستسقیٰ تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قدم قدم برہم رکاب تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا چنبھا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و وام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کوہ-ے-نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سرکار، اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ بایاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگشت سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ 8ویں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں گہرا ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، العالمین، تیری نعمتوں احسان کے آگے میری پریشانی ہمیشہ غم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں آپ نے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا۔ میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ جو ہی نگاہ اٹھی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا ہرمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل، سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چلے دانت، چپٹی ناک، پھدا چہرہ اور تنگ و تریخ پیشانی، قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈنگا چشمہ، نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل ولالہ کی بہاروں کے ساتھ اسے وحشت و مجسم کا پیمند کیوں کہ جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا،
آنکھیں غیرت حلال سے سرخ ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاکش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نیاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنے پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے۔ اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسنت ممتاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حور خلط کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دیے جائیں۔ آتش گردہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفتگی میں دونوں جہانوں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی ضیاء بہی پر تو غرور نہ کر۔ ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکی، وہ چیخ پڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری معذرت قبول کیجئے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کوہ نین کا پرودہ نظر میری حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کار ساز تیری دہائی، ایک سیاہ فام غلام کو اتنا پڑھایا کہ کوہ نین کے سر کا تاج بنا دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔